بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد. جیسا کہ درس کے عنوان کا اعلان کیا گیا تھا، من اصول عقیدت اہل السنت والجماعہ، اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کے بعد اہم اصول، یہ درس کا عنوان ہے جو کہ فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا بہت مفید درس ہے. تو شیخ اپنے درس کو شروع فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. ہدانا للاسلام، جس نے ہمیں اسلام کی جانب ہدایت دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف میں، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اور ہم ہرگز بھی راہ پانے والے، ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا. اور ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری وفات تک یعنی تا حیات ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں ہرگز بھی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور یہ کہ وہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے، نہ ٹیڑھ پن ان میں آئے ہدایت مل جانے کے بعد، جیسا کہ دعا ہے قرآن میں سورۃ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے اسے ہدایت دی. اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی، ہمارے پیشوا، ہمارے قائد، ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتا للعالمین بنا کے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ راضی ہو آپ کے نیک پرہیزگار صحابہ کرام اور پاکیزہ طاہرین مہاجرین اور انصار سے، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے بطور احسان ان کی اتباع اور پیروی کی جب تک دن اور رات کا سلسلہ چل رہا ہے. ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں، یہ کچھ مختصر کلمات ہیں جو کہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کو بیان کرنے کے سلسلے میں ذکر کیے جا رہے ہیں، جن کی جانب دعوت اللہ تعالیٰ کی کتاب دیتی ہے. شیخ فرماتے ہیں، یہ بعض مختصر کلمات ہیں جو کہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کو بیان کرتے ہیں، جنہیں لکھنے پر ابھارنے والی بات یہ ہے کہ جس حال میں آج امت اسلامیہ جی رہی ہے کہ ان میں تفرقہ ہے، اختلاف ہے، اور بہت سارے موجودہ فرقے اور مختلف جماعتیں اس تفرقے کی نمائندگی کرتی ہیں، اسے پیش کرتی ہیں. ہر کوئی اپنے گروہ کی طرف بلاتا ہے اور اپنی جماعت کو ہی صحیح اور سیدھا پاکیزہ قرار دیتا ہے، غلطیوں سے پاک. یہاں تک کہ ایک جاہل مسلمان حیران و پریشان ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ کس کی پیروی کرے، کس کے پیچھے لگے، کس کو اپنا رہنما پیشوا سمجھے. اور جو دوسری طرف کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جو اسلام لانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی پریشان ہے کہ کون سا صحیح اسلام ہے. جب وہ سنتے ہیں
اور دیکھتے ہیں اس کے متعلق اتنی باتیں ہیں. وہ اسلام جس کی جانب قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں، وہ اسلام ہے جس کی زندہ مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی حیات اور زندگی میں پیش کی، اور آپ کے بعد ان لوگوں کے بعد جو قرون مفضلہ ہیں، جو خیر پر باقی رہنے والے زمانے اور نسلیں گزری ہیں ان کے بعد، وہ صحیح اسلام کی نمائندگی کرتے اور پیش کرتے رہے ہیں. کیونکہ غالباً اور زیادہ تر اسلام کو جو دیکھا گیا ہے آج کل، وہ بس نام کا اسلام ہے، صرف نام کا جو رہ گیا ہے. جیسا کہ مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ میں سے ایک کہتا ہے کہ اسلام اپنے جو اہل ہیں یعنی مسلمانوں ہی سے محجوب ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی جو اس کی جانب منسوب ہوتے ہیں اس کی جو حقیقت ہے اسلام کی اس سے متصف نہیں ہوتے، اسے اپنایا ہوا نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے، شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام بالکلیہ اور بالکل ہی مفقود ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے باقی رہنے کی، اس کے بقا کی ضمانت لی ہے اپنی کتاب کے باقی رہنے اور اس کے بقا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ساتھ ہی جو مسلمان ہیں ان میں سے ایک جماعت کا حق پر باقی رہنے کی بھی ضمانت لی ہے، اس کی بقا کے بارے میں خبر دی ہے، جو صحیح اسلام کی تطبیق کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کا دفاع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے اگر پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر تو بہت انکساری اختیار کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والے ہوں گے، نرم ہوں گے، جبکہ کافروں پہ سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. سورۃ محمد میں فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہارے علاوہ دوسری قوم بدل کر لے آئے گا اور وہ پھر تمہارے جیسے نہ ہوں گے. تو بالکل یہی وہ جماعت ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ تبارک وتعالی وهم على ذلك. یہ بخاری اور مسلم کی روایت کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، ظاہر رہے گا، غالب رہے گا، انہیں چھوڑ دینے والا ہے، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آئے اور وہ اسی حالت میں ہو. تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس بابرکت جماعت کا تعارف حاصل کریں، اسے جانیں، جو صحیح اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اسے پیش کرتے ہیں، اس کا عملی نمونہ. اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں سے کریں تاکہ جو بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ جان لے کہ صحیح اسلام کیا ہوتا ہے اور صحیح مسلمان، حقیقی مسلمان کون ہوتے ہیں، تاکہ ان کی اقتداء کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے راہ کی پیروی کریں اور ان کے ساتھ مل جائے، جڑ جائے جو بھی صحیح اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے کافروں میں سے. آگے شیخ فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ سے مراد اہل سنہ والجماعہ ہے. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں ایک امت ہوا کرتے تھے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اور بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ کتنا ہی یہود اور منافقوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے، تفرقہ مچایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن وہ یہ کر نہ سکے، اس کی استطاعت نہ رکھی انہوں نے۔ جیسا کہ منافقین یہ کہتے تھے، سورۃ المنافقون میں ذکر ہے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ان پر کوئی خرچ نہ کرو تاکہ وہ ان کے پاس سے چھٹ جائیں، دور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے ان پر رد کیا، جواب دیا اسی آیت میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ اور یہود نے کتنی ہی کوشش کی، یہودیوں نے، کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہو اور ان کو ان کے دین سے پھیر دیں، مرتد بنا دیں۔ سورۃ آل عمران میں کہا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جس پر مومنین مسلمان ایمان لائے ہیں، دن کے ایک حصے میں دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے کفر کر بیٹھو تاکہ وہ لوگ بھی پلٹ جائیں، یعنی ایک حیلہ اختیار کرتے ہوئے کہ ہم اس سے بدظن ہو گئے، وہ بھی بدظن ہو کے اسے چھوڑ دیں۔ لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کا پردہ چاک کر دیا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے کوشش کی اور انصار کو وہ چیزیں یاد دلانے لگے جو ان میں آپس میں ان کے قبائلی جنگیں اسلام سے پہلے جاری تھی، اور ایک دوسرے کے حجا میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی شان میں تنقید کرتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے جو شعر کہتے تھے وہ انہوں نے یاد دلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کی بھی نقاب کشائی فرما دی۔ سورۃ آل عمران میں فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم پیروی کرنے لگو اہل کتاب کے گروہ کی تو وہ ایمان لانے کے بعد مرتد بنا کے تمہیں کافر کر دیں گے۔ یہاں سے لے کر آگے تک جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی آیت نمبر 100 سے 106 تک سورۃ آل عمران میں، کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس آئے، انہیں وعظ و نصیحت کی، انہیں یاد دہانی کرائی اسلام کی اس نعمت کی اور اجتماع کی کہ کس طرح جڑ گئے تھے اور اتحاد ہو گیا ہے، بعد میں تم اس کے بعد کہ تم میں پھوٹ تھی، تفرقہ تھا، تو پھر انہیں یہ یاد دہانی فائدہ مند ہوئی ان کے لیے، اور وہ آپس میں مصافحہ کیا، ایک دوسرے کے گلے لگے۔ اس کی تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہودیوں کی یہ منصوبہ بندی ناکام ہوئی اور مسلمان ایک امت کے طور پہ باقی رہے، قائم دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اجتماع کا، حق کے اوپر جمع رہنے کا سب کو، اور اختلاف اور تفرقے سے منع کیا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اسی سورۃ آل عمران میں تمام اسی کی آیات ہیں کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، باہمی اختلاف کیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح روشن دلائل آ گئے تھے۔ اور فرمایا سورۃ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامے رہو اور تفرقہ نہ کرو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے یہ شریعت بنا کے مشروع قرار دیا کہ وہ اپنی عبادات میں بھی اجتماع اختیار کریں، اجتماعی طور پہ جماعت کے ساتھ عبادتیں اور ایک ساتھ اکٹھے عبادتیں کیا کریں، شروع اور ختم کرنا۔ چنانچہ نماز کے لیے انہیں حکم دیا گیا، روزوں کے لیے اور حج کے لیے، طلب علم کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع پہ ابھارتے رہتے اور انہیں تفرقے اور اختلاف سے منع فرماتے رہتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، اور یہ خبر بمعنی
ترغیب دینے کے ہیں کہ اجتماع اختیار کرو اور تفرقے سے بچو۔ چنانچہ آپ نے اس امت میں تفرقہ بازی ہو جانے کی خبر دی جس طرح اس سے پہلی امتوں میں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زیادہ عرصہ زندہ رہے تو بہت اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِي، تو اسے چاہیے میری سنت کو اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے، اس سے تمسک اختیار کرے۔ ان تمام احادیث کے حوالے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، بنی اسرائیل 72 ملتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت بھی 73 ملتوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ قالوا من هي یا رسول اللہ، کہا وہ کون ہوں گے اللہ کے رسول جو نجات پائیں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ویسے ہی واقع ہوا، امت میں تفرقہ ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے آخر میں، لیکن یہ جو تفرقہ ہیں اس نے بہت زیادہ اثر نہیں کیا مسلمانوں کی جو اصل اکٹھ ہے ان کے اجتماع میں، یعنی جتنے بھی فضیلت والے زمانے تھے ان میں اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوا جن کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا پھر جو اس کے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ اور راوی کہتے ہیں اس حدیث کے کہ میں یاد نہیں مجھے کہ آپ نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانے ذکر کیے تھے یا 3، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ان زمانوں میں علماء کرام بہت کثرت سے موجود تھے، محدثین، مفسرین، فقہا، جن میں سے تابعین اعظام تھے اور تبع تابعین موجود تھے، ائمہ اربعہ اور ان کے تلاميذ، ان کے شاگرد، اور اس لیے بھی کہ اسلامی ریاست کی وہ قوت اور شان و شوکت تھی ان زمانوں میں، تو پھر جو اختلاف کرنے والے فرقے ہیں ان کو دلیل، حجت اور قوت کے ساتھ منہ توڑ جواب مل جایا کرتا تھا۔ لیکن جب یہ فضیلت والے، برکت والے زمانے ختم ہوئے تو مسلمان اپنے علاوہ غیر مسلموں سے ان کا اختلاط ہوا، آپس میں گھل مل گئے، ان میں داخل ہوئے جو دوسرے اور مخالف ادیان کے پیروکار تھے، اور جو غیر عربی علوم ہیں ان کو عربی میں منتقل کیا گیا، کافر جو قومیں ہیں ان کے علوم کو، اور جو اسلامی شاہان تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے بعض کافروں کو، گمراہوں کو اپنا قریبی رازدار، مشیر وغیرہ رکھ لیا، تو ان میں سے کچھ وزراء بن گئے، کچھ مشیر بن گئے، جس کی وجہ سے اختلافات نے زور پکڑ لیا اور فرقوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، مختلف گروہ، ٹولیاں اور فرقے، جس سے بہت سے باطل مذاہب نے جنم لیا، اور آج تک جو ہے یہ عمل جاری ہے ہمارے اس وقت تک اور جب تک اللہ تعالی چاہے۔ لیکن الحمدللہ جو فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا فرقہ، وہ باقی رہے گا، جو کہ اہل سنہ والجماعہ ہے، جو اس صحیح اسلام سے تمسک اختیار کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اس کی جانب دعوت دیتے ہیں، وہ اب تک موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق کہ وہ واقع رہے گا، یہ فرقہ اور جاری و ساری رہے گا، اس کے لیے ہمیشگی ہے ان زمانوں میں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تاکہ اس دین کو باقی رکھا جا سکے، اور جو اس ہٹ درم لوگ ہیں، اس کے مخالفین اور عناد رکھنے والے ہیں، ان پر حجت قائم ہوتی رہے، اور یہ جو بابرکت طائفہ ہے، یہ گروہ ہے، اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قول، عمل اور عقیدے میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم اصحابی،
جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو اس پر ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ وہ بچے کچے صحیح لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ ہود میں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، تو کیوں نہ ہوا لوگوں میں سے بچے کچے کچھ لوگ ایسے رہ جاتے پچھلی قوموں میں، گزری ہوئی قوموں میں، کہ جو زمین میں فساد مچانے سے روکتے ہیں۔ آگے شیخ ذکر کرتے ہیں جو فرقہ ناجیہ ہے اس کے مختلف اسماء، اس کے مختلف نام اور اس کا معنی۔ تو جب یہ فرقہ، یہ گروہ ایسا گروہ ہے کہ جو گمراہی سے سلامتی میں ہے، تو اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس کے ناموں کی معرفت حاصل کریں، ان کی علامات اور نشانیوں کی، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اس کے بہت سے عظیم نام ہیں جس سے وہ دیگر تمام فرقوں سے ممتاز ہیں، اور ان کے اہم ترین ناموں اور علامتوں میں سے ہیں کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے، اور یہ طائفہ منصورہ ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ ہے، اور ان کے معنی یہ ہیں۔ الفرقۃ الناجیہ کا معنی ہے یعنی الناجیہ تو من النار، آگ سے، جہنم کی آگ سے بچنے والا فرقہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیگر فرقوں کا ذکر کیا ہلاک ہونے والے تو اسے مستثنی قرار دیا اور فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی لیست فی النار، وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کی نشانی ہے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک اختیار کرتی ہے، اور جس چیز پر سابقین اولین مہاجرین اور انصار تھے اس سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم اصحابی، وہ اس چیز پر ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے جو اہل ہیں وہ اہل سنہ والجماعہ ہیں، تو ان کو دو عظیم امتیازات حاصل ہیں۔ پہلا امتیاز کہ وہ تمسک اختیار کرتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ وہ اس کے اہل کہلاتے ہیں، اہل سنہ، برخلاف دیگر فرقوں کے وہ اپنے مختلف رائے، آراء، احواء، خواہش نفس اور ہوائے نفس، اور اپنے جو گروہ اور فرقوں کے بڑے قائدین ہیں، بانی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے اقوال کی پیروی کرتے ہیں، اس سے چمٹے رہتے ہیں، سنت کی جانب منسوب نہیں ہوتے، بلکہ اپنی بدعات کی جانب اور گمراہیوں کی جانب منسوب ہوتے ہیں، جیسا کہ قادریہ ہیں، مرجیہ ہیں، یا اپنے جو بڑے ائمہ گزرے ہیں ان کے پیشوا، ان کی جانب منسوب ہوتے ہیں، جیسے جہمیہ ہیں، یا ان کے جو قبیح اور برے افعال ہیں ان کی جانب منسوب ہوتے ہیں، جیسے رافضہ ہیں، خوارج ہیں۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ اہل جماعہ ہیں، کیونکہ یہ اجتماع اور اتحاد رکھتے ہیں حق کے اوپر اور تفرقہ نہیں کرتے، برخلاف دیگر فرقوں کے ان کے پاس کوئی ایسا حق ہی نہیں ہے جو ان سب کو مجتمع رکھے، جمع رکھے، بلکہ وہ اپنی اپنی خواہش نفس کی، احوا کی اتباع پیروی کرتے ہیں، کوئی حق نہیں کہ جو ان کو جمع کر سکے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ طائفہ منصورہ ہے، یعنی اللہ کی جانب سے مدد یافتہ گروہ ہے تا قیامت، الی قیام الساعہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کی نصرت کی، مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ محمد میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله تبارک وتعالى وهم على ذلك، انہیں چھوڑ دینے والا، ان کی مخالفت کرنے والا، انہیں کوئی گزند نہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر قرب قیامت آئے، اور وہ اسی پر قائم رہیں گے اس وقت تک۔ اس کے بعد شیخ ذکر کرتے ہیں اس تعارف اور مقدمے کے بعد اصول اہل السنت والجماعہ، اہل سنہ والجماعہ کے اصول کیا ہیں، ان کی جو عقیدہ منہج کے اصول ہیں وہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں شیخ۔ یقیناً اہل سنہ والجماعہ ایسے مضبوط، راسخ، واضح اور ثابت اصولوں پر
گامزن ہیں اپنے عقیدے میں، اپنے عمل اور سلوک میں۔ اور یہ عظیم اصول کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس چیز پر سلف صالحین تھے اس امت کے، صحابہ، تابعین اور جنہوں نے اچھے طور پر ان کی اتباع کی، ان سے ماخوذ کیے گئے ہیں، ان سے لیے گئے ہیں۔ اور ان اصول کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ پہلا اصول ارکان ایمان ہے، الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور ایمان لانا تقدیر پر، خواہ اچھی ہو یا بری۔ تو جس میں جو پہلی بات ذکر ہوئی ہے الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ ہے کہ اس کی ربوبیت و الوہیت کا اقرار کیا جائے، یعنی توحید کی جو تینوں اقسام ہیں اس کا اقرار ہو، اس کے مطابق عقیدہ ہو اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اور یہ تین اقسام کون سی ہے؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت یا عبادت، اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں اکیلا ہے، پیدا کرنا، خلق کرنا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، اور وہ ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا قرار دینا بندوں کے افعال و اعمال میں، جس کے ذریعے سے وہ اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے ان کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے، جیسا کہ دعا ہے، خوف ہے، امید ہے، محبت، ذبح کرنا، نذر و نیاز، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، فریادیں کرنا، نماز، روزہ، حج، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، خرچ کرنا، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا کے نازل کی، اس کا حکم دیا، ان میں سے کسی چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتے، نہ فرشتے کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ ان کے علاوہ کسی اور کو۔ اور توحید اسماء و صفات کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تمام نام اور صفات، اسماء و صفات ثابت کرنا جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ثابت کیے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو منزہ اور پاک قرار دینا ہر اس عیب سے اور نقص سے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیا ہے، بغیر تمثیل کے، مثال بیان کرنے کے، ولا تشبیہ، بغیر مشابہت دینے کے مخلوق سے، اور بغیر تحریف کے معنی کی تحریف نہیں کی جائے، الفاظ کی تحریف نہیں کی جائے، اور بغیر تعطیل کے اس کا انکار بھی نہیں کیا جائے، معطل قرار نہیں دیا جائے، اور بنا تعویل کے اس کے حقیقی معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی اپنے طرف سے بیان کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الشورى میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے پیارے نام ہیں تمام، انہی کے ساتھ اسے پکارو۔ دوسرا رکن الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، جس کا معنی ہے کہ ان کے وجود کی تصدیق کرنا کہ موجود ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور انہیں اپنی عبادت کے لیے اور اپنے جو احکام ہیں اس کو نافذ کرنے کے لیے کائنات میں تخلیق کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اللہ کے معزز بندے ہیں فرشتے، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ سے سبقت نہیں کرتے، پیش قدمی نہیں کرتے اللہ کے فرمان سے، بلکہ اس کے حکم کے مطابق ہی وہ عمل کرتے ہیں۔ سورۃ فاطر میں فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا، پیغام رسا بنایا ہے، اولی اجنحہ، جن کے پر ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اور اپنی تخلیق میں جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ تیسرا رکن الایمان بالکتب،
اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، یعنی ان کی تصدیق کرنا اور جو کچھ ان میں ہدایت اور نور ہے اس کی تصدیق کرنا، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسولوں پر نازل کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ان میں سے سب سے بڑی 3 کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور قرآن، اور ان تینوں میں سب سے عظیم قرآن کریم ہے جو کہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاسراء میں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہو کہ اگر تمام انس و جن جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثل کچھ لانے کو تو وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو اس چیز میں۔ اور اہل سنہ والجماعہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بلا شبہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس نے نازل کیا، مخلوق نہیں ہے، اس کے حروف اور معانی اللہ کا کلام ہے، برخلاف گمراہ فرقے جہمیہ اور معتزلہ کے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے سارا کا سارا، حروف بھی اور معانی بھی، اور برخلاف اشاعرہ کے، اور جو ان جیسے لوگ ہیں اشاعرہ جیسے جو یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ معنی کے اعتبار سے ہیں جبکہ حروف کے اعتبار سے وہ مخلوق ہیں، اور یہ دونوں قول باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ التوبہ میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِّرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو دے دیا کرو اسے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ سورۃ الفتح نے فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، تو یہ اللہ کا کلام ہے، کسی غیر کا کلام نہیں ہے۔ چوتھا رکن الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا، یعنی ان کی تصدیق کرنا، تمام رسولوں کی جن کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور جن کا نام نہیں بھی لیا، اول سے لے کے آخر تک، ان میں سے سب سے آخر اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر اور تمام انبیاء کرام پر افضل صلاۃ و سلام ہو۔ رسولوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر مجمل طریقے سے اجمالی طور پہ، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تفصیلی طور پہ، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ خاتم الرسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم افراط و تفرید کا شکار نہ ہو اس میں ان کے تعلق سے، برخلاف یہود و نصارہ کے جنہوں نے ان کے بارے میں غلو کیا اور بعض رسولوں کے تعلق سے کوتاہی کا شکار ہوئے، تو غلو کرتے ہوئے بعض کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تک قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ التوبہ میں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جو صوفی لوگ ہیں، فلاسفر لوگ ہیں، انہوں نے رسولوں کے حق میں تنقیص کی، کوتاہی کی، اور اپنے جو ائمہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں انہیں رسولوں پر بھی فضیلت دی، اور جو وثنی لوگ ہیں، بت پرست اور ملحد ہیں، انہوں نے تمام رسولوں سے کفر کیا، ان کا انکار کیا۔ اور یہ یہود ہیں، انہوں نے عیسیٰ اور محمد علیہ السلام کا انکار کیا، اور جو نصارہ ہیں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا، انکار کیا۔ چنانچہ جو ان میں سے بعض پر ایمان لاتا ہے بعض پر نہیں لاتا، وہ بھی تمام رسولوں کا انکار کرنے والا ہی شمار ہوگا اور کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النساء میں ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں جدائی ڈالیں، تفریق کریں، ويقولون، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بعض پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، ان سے کفر کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں اس کے درمیان بین کوئی راہ نکالیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی تو پکے سچے کافر ہیں۔
اور سورۃ البقرہ میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، سب پر ہی ہم ایمان لاتے ہیں۔ پانچواں رکن ہے الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جو موت کے بعد واقع ہوتی ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، جیسا کہ عذاب قبر یا قبر میں نعمتیں ملنا، مر کر واپس جی اٹھنا قبروں میں سے، حشر ہونا، حساب ہونا، اعمال کا وزن ہونا، اور اعمال کے جو صحیفے ہیں وہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں دینا، اور پل صراط، جنت اور جہنم، اور ان کے لیے تیاری کرنا نیک صالح اعمال کے ذریعے اور برے اعمال چھوڑ کر اور توبہ کرتے ہوئے۔ آخرت کا انکار دہریوں نے کیا اور مشرکوں نے بھی۔ یہود و نصارہ ایمان تو لائے لیکن جو مطلوبہ صحیح ایمان ہے اس طریقے کا ایمان نہیں لاتے، اس کے واقع ہونے پر ایمان ہے لیکن صحیح طور پر نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا سورۃ البقرہ میں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى، انہوں نے کہا ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اور سورۃ البقرہ ہی میں فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہا انہوں نے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی مگر صرف کچھ دنوں کے لیے، گنتی کے کچھ دنوں کے لیے۔ چھٹا رکن ایمان کا الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا، یعنی یہ ایمان لانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہوا جو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقدر کیا ہے اور لکھ لیا ہے لوح محفوظ میں، اور جو کچھ بھی اس عالم میں کائنات میں چلتا ہے، اچھا ہو یا برا، خیر ہو یا شر، کفر ہو یا ایمان، فرمانبرداری ہو یا نافرمانی، اطاعت ہو یا معصیت، تو اللہ تعالیٰ نے اسے چاہا ہے، یعنی مشیت ہے، اور اسے مقدر کیا ہے اور اسے تخلیق کیا ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اطاعت و فرمانبرداری کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، جبکہ معصیت نافرمانی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور بندوں کو ساتھ میں یہ قدرت بھی دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے اعمال کریں، ان کا اپنا ارادہ ہوتا ہے، چاہے وہ نیکی کریں، برائی کریں، اطاعت کریں یا نافرمانی کریں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہوتا ہے، برخلاف گمراہ فرقے جبریہ کے جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے تمام اعمال کے لیے، اسے کوئی اختیار نہیں، اور برخلاف دوسرے فرقے جو ان کے بالکل اپوزٹ ہیں قدریہ، جو کہتے ہیں بندہ مکمل خود مختار ہے، مستقل ہے، اپنے اعمال کو خود ہی تخلیق کرتا ہے، اللہ کا ارادہ اور مشیت اس میں کوئی شامل نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی فرمان میں ان دونوں گروہوں اور فرقوں کا رد کر دیا۔ سورۃ التکویر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مشیت ثابت کی، وَمَا تَشَاءُونَ تمام بندوں کے لیے۔ یہ کن پہ رد ہے؟ جبریہ جو غالے ہیں ان پہ رد ہے، لیکن دوسرے حصے میں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کی مشیت کو ثابت کیا گیا کہ وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اور یہ رد ہے قدریہ پر جو نفی کرتے ہیں تقدیر کی اور اللہ کی مشیت ارادے کی۔ تو تقدیر پر ایمان لانا بندے کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ اسے صبر آتا ہے مصیبتوں پہ، گناہوں سے وہ دور رہتا ہے، معائب اور جو عیب والی چیزیں ہیں ان سے دوری اختیار کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ عمل کرے اور سستی کاہلی کرتے ہوئے، ڈر خوف سے عاجز ہوتے ہوئے نہ بیٹھ جائے۔ یہ تمام چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ تو یہ ارکان ایمان تھے، اور یہ پہلا اصول ہے اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کا۔ دوسرا اصول ومن اصول اہل السنة والجماعہ ان الایمان قول و عمل و اعتقاد، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ بے شک جو ایمان ہے وہ قول، عمل اور اعتقاد تینوں کا نام ہے، مجموعے کا نام ہے۔ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، جو نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے، برائی کرنے سے اس میں نقص آتا ہے، کمی آتی ہے۔ تو ایمان صرف قول و عمل کا نام نہیں ہے بغیر عقیدے کے، کیونکہ یہ تو منافقوں والا ایمان ہے، اور نہ ہی یہ صرف معرفت کا نام ہے بغیر قول و عمل کے، کیونکہ ایسا ایمان تو کافر جو انکاری ہوتے ہیں
وہ بھی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی صرف جانتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ سورۃ النمل میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے اس کا انکار کیا ظلم کرتے ہوئے اور تکبر اختیار کرتے ہوئے، حالانکہ ان کے دل اچھی طرح اس پر یقین کر چکے تھے۔ آل فرعون کے تعلق سے کہا۔ اور سورۃ الانعام میں فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، جھٹلاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور فرمایا سورۃ العنکبوت میں وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور عاد اور ثمود ان کے جو جگہیں ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہیں، تم دیکھ سکتے ہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے انہیں دکھا دیے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں اصلی جو راہ ہے اس سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بڑے دیکھتے بالتے ہوشیار لوگ تھے، بصیرت والے، سمجھدار تھے۔ تو ایمان جو ہے محض عقیدے اعتقاد کا نام نہیں ہے، یا صرف قول و اعتقاد بغیر عمل کے، کیونکہ یہ ایمان تو مرجیہ جو گمراہ فرقہ ہے ان کے نزدیک ایسا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی زیادہ اعمال کو ایمان قرار دیا، عمل کو ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانفال میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین تو حقیقت میں وہی ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، وہ ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اعمال کا ذکر ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومنین ہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ اور یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ جو تم نے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی وہ والی نمازیں۔ تو یہاں پر الصلاۃ یعنی نماز کو ایمان قرار دیا، عمل کو ایمان کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تیسرا اصول اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے میں سے یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے اگر وہ نواقض اسلام کو توڑ دینے والی جو چیزیں اس میں سے کسی ناقض کا ارتکاب نہیں کرتا تو وہ اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ جہاں تک کبیرہ گناہوں کا معاملہ ہے جو شرک سے کم تر ہے اور اس کے چھوڑنے والے کی تکفیر ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے، جیسا کہ نماز کو ترک کرنا سستی میں، تو وہ ایسے شخص ایسے گناہوں کے مرتکب کے اوپر حکم نہیں لگاتے، یعنی کبیرہ گناہوں کے مرتکب کے اوپر کہ وہ کافر ہیں، تکفیر نہیں کرتے، بلکہ اس پر جو حکم لگتا ہے وہ فسق و فجور کا ہے یا ایمان میں نقص کا ہے۔ اگر وہ ان سے توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں شروع ہی میں بخش دے اور اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تو اہل سنہ کا جو مذہب ہے وہ اعتدال اور میانہ روی وسط پر مبنی ہے، خوارج اور ان کے برعکس مرجیہ کے درمیان۔ خوارج جو کہ کبیرہ گناہ کرنے پہ تکفیر کرتے ہیں لوگوں کی، اگرچہ وہ شرک سے کم تر ہی کیوں نہ ہو، اور جو مرجیہ ہیں اس کے برعکس وہ کہتے ہیں ایسے کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی جو ہے کامل ایمان والا مومن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت اور نافرمانی نقصان دیتی ہی نہیں ہے، جیسا کہ کفر کے ساتھ کوئی اطاعت فرمانبرداری فائدہ نہیں دیتی۔ چوتھا اصول اہل سنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے چوتھا اصول ولاۃ امور، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کا وجوب ہے، کہ ان کی فرمانبرداری کرنا واجب ہے جب تک وہ
نافرمانی کا حکم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کی. اگر وہ نافرمانی کا حکم دیں تو اس نافرمانی میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، لیکن دیگر جو معروف کام ہیں ان میں ان کی اطاعت باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے سورۃ النساء میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور جو تمہارے اولو الامر ہیں، تمہارے جو حکمران ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور سننے اور فرمانبرداری کرنے کی، اگرچہ تم پر حکومت کوئی غلام ہی کیوں نہ کرے. اور اہل سنہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امیر کی، حکمران کی نافرمانی کرنا، جو مسلمان حکمران ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہیے، اور ان کے لیے اصلاح کی دعا کرنی چاہیے، اصلاح اور استقامت کی، اور انہیں نصیحت شدید طریقے سے کرتے رہنا چاہیے اور ان کی خیر خواہی چاہنی چاہیے. پانچواں اصول اہل سنہ کے اصول میں سے پانچواں اصول، جو حکمران ہیں ان کے خلاف خروج کرنا حرام ہے. اس کی تحریم الخروج علی ولاۃ امور المسلمین، مسلمانوں کے حکمران پہ خروج کرنا حرام ہے. اگر وہ کسی گناہ، کسی مخالفت کے مرتکب ہوتے ہیں کفر کے علاوہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے بغیر معصیت کے، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے جب تک ان سے کفر بواح، کھلا کفر نہ ہو. برخلاف گمراہ فرقے معتزلہ کے، جو حکمران کے خلاف خروج کو ضروری سمجھتے ہیں. ایسے حکمران جن سے کوئی گناہ ہو جائے، کبائر میں سے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز کے مرتکب ہوں، تو واجب سمجھتے ہیں اس کے خلاف نکلنا اگرچہ وہ کفر نہ ہو. اور اسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں شامل ہے ہمارا یہ کام کرنا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو عمل ہے خود معتزلہ کا، یہ خود اعظم المنکر ہے، سب سے بڑے منکرات میں سے ہیں، کہ اس کے نتیجے میں کتنے خطرناک باتیں مرتب ہوتی ہیں کہ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، افراتفری کا شکار ہوتے ہیں لوگ، اور فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاملات چلانے میں، مسلمانوں میں پھوٹ پڑتی ہے اور دشمن مسلمانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں. چھٹا اصول اہل سنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے چھٹا اصول، اپنے دلوں کو صاف رکھنا اور زبانوں کو پاک رکھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف بیان کیا ہے اپنے فرمان میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو اس کے بعد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، سبقت لے جا چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی رنجش کینہ نہ رکھنا. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارا رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الحشر کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ لا تصبوا اصحابی، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرنا، ان کو برا نہ کہنا، گالم گلوچ نہ کرنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد یا نصف مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا ان کے خرچ کیے گئے کے. برخلاف بدعتیوں کے، روافض میں سے، شیعوں میں سے، خوارج میں سے، جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں اور ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں. اہل سنہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برحق خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بعد عمر،
پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جنہوں نے جس کسی نے ان میں سے کسی ایک کی خلافت پر طعن کیا تو وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ انسان ہے، کیونکہ وہ نص اور اجماع دونوں کی مخالفت کرتا ہے جنہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے اور ثابت کیا ہے اس ترتیب کے ساتھ: ابو بکر، عمر، عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ساتواں اصول اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے میں سے ساتواں اصول یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ، میں اللہ یاد دلاتا ہوں تمہیں، اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں، اس کا واسطہ دیتا ہوں فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے تعلق سے. اور یہ روایت ہے مسند احمد اور مسلم وغیرہ میں. اور اہل بیت میں سے آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں، امہات المومنین ازواج النبی رضی اللہ عنہن وارضاہن. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان سے خطاب کرنے کے بعد امہات المومنین سے کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں، سورۃ الاحزاب میں. اور ان سے ان کو مخاطب کر کے ایسی نصیحتیں کی اور انہیں ایسے اجر عظیم کا وعدہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی عنوان کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب میں: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، خوب اچھی طریقے سے تمہیں پاک صاف کر دیں. اور اہل بیت کے تعلق سے جو اصل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، اور یہاں پر اس سے مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے، آپ کے قرابت داروں میں سے جو صالحین ہیں، لیکن جو غیر صالح لوگ ہیں آپ کے قرابت داروں ہی میں سے کیوں نہ ہوں، انہیں یہ حق نہیں پہنچتا. جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب تھے اور جو ان جیسے لوگ، ان کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المسد میں: تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. تو صرف قرابت داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بغیر صحیح ہونے کے، بغیر کسی کے صالح ہونے کے، دین کے تعلق سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بچا سکتی اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت: یا معشر قریش، اے قریشیوں، اے قریش والو، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نیک اعمال کے ذریعے سے، خرید کر اپنی جانوں کو چھڑا دو، میں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا: یا عباس ابن عبد المطلب، میں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اپنے چاچا کو مخاطب کیا: لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور اپنی چاچی عمت رسول اللہ صفیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہاں تک کہ اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو چاہیے مانگ لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری میں جو صالحین ہیں ان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت اور اکرام کریں، ان سے محبت اور ان کا احترام کریں. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے تعلق سے غلو میں مبتلا ہوں اور عبادت میں سے کوئی کام ان کے لیے ادا کر کے تقرب حاصل کرنا چاہیں، یا یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں اللہ کو چھوڑ کر. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجن میں:
قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہو کہ بلا شبہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہو کہ میں خود اپنے بارے میں کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا، کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حال ہے تو پھر آپ کے علاوہ کے بارے میں کیا کہنا۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے بعض لوگوں کے تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یا آل رسول کہلاتے ہیں، اس طرح ہمارے ہاں سید وغیرہ، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ 8واں اصول، اہل سنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں ان کی تصدیق کرنا بھی شامل ہے، اور یہ جو کرامات اولیاء ہوتی ہیں بعض ایسی چیزیں جو ان کے ہاتھوں پر صادر ہوتی ہیں، ان سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو کہ خوارق کے عادات میں سے ہیں، یعنی عام دنیاوی فطری جو معاملات ہیں اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں، یہ ان کے عزت افزائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں جاری کرتا ہے جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہوں۔ ان کرامات کے واقع ہونے کا انکار بعض عقل پرستوں معتزلہ جہمیہ نے کیا ہے، اور یہ تو ایک ایسی چیز کا انکار کرنا ہے جو حقیقتاً موجود ہے، واقع ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم جانیں کہ لوگوں میں سے ہمارے اس دور میں خصوصاً اس تعلق سے بہت سے لوگ گمراہ ہیں کرامات کے موضوع کے تعلق سے، اور اس میں غلو کیا ہوا ہے، حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، یہاں تک کہ اس میں وہ چیزیں شامل کر لی ہیں جو اس میں سے نہیں ہیں۔ شعبدے بازی کو اور جادوگری کے شیاطین کے اعمال اور دجالوں کے اعمال کو انہوں نے کرامات سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کے درمیان فرق واضح ہے کرامات میں اور شعبدہ بازی میں۔ کرامت کیا ہے؟ جو اللہ کے نیک صالحین یعنی صحیح العقیدہ لوگوں کے ہاتھوں پر جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو شعبدہ بازی ہے جو اس قسم کے کافر ملحد جادوگروں کے ہاتھوں جاری ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں، ان کے مال ہڑپ کر جائیں، لوٹیں، اور چنانچہ جو کرامت ہے اس کا سبب اللہ کی اطاعت ہے، اور جو یہ شعبدہ بازی ہے اس کا سبب کفر اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ 9واں اصول اہل سنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے ہیں کہ جب دلیل پکڑتے ہیں استدلال کرتے ہوئے وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور اس چیز کی پیروی اتباع کرتے ہیں جس پہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمومی طور پہ قائم تھے، اس کی پیروی کرتے ہیں عام طور پہ، اور خصوصی طور پہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی اتباع پیروی کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں خصوصی طور پہ ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہیں چاہیے میری سنت پر چلو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلو۔ تو وہ اللہ کے کلام، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اوپر کسی کے کلام کو مقدم نہیں رکھتے، فوقیت نہیں دیتے، اسی لیے انہیں اہل کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے بعد اس چیز سے بھی لیتے ہیں جس پر اس امت کے علماء کا اجماع ہو۔ یہ تیسرا اصول اور اصل ہے ان کے ہاں جس پر وہ اعتماد کرتے ہیں، ان دو اصلین جو اولین اصول ہیں ان کے بعد، یعنی کتاب و سنت کے بعد یہ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور جس میں لوگوں کا اختلاف ہو جائے اسے وہ پھیرتے ہیں کتاب و سنت کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پھر اگر تم تنازع اختلاف کر بیٹھو کسی چیز میں تو اسے پھیر دو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، یہ زیادہ بہتر ہے اور انجام کار بھی اس کا بہت اچھا ہے۔
چنانچہ اہل سنہ والجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے عصمت کا، غلطی سے پاک ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے، اور نہ ہی کسی بھی شخصیت کی رائے کے لیے تعصب کرتے ہیں جب تک وہ کتاب و سنت کے موافق نہ ہو، اس کے مطابق نہ ہو، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ صواب اور غلطی دونوں ممکن ہے، یعنی صحیح موقف بھی اختیار کر سکتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی وہ ہر ایرے غیرے کو اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے، الا یہ کہ اس کے اندر تمام شرائط جو جانی پہچانی معروف شرائط ہیں اہل علم کے نزدیک وہ پائی جائیں، وہ متوفر ہوں اس کے اندر۔ چنانچہ جو ایسے اجتہادی مسائل ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس پہ وہ سختی سے ایک دوسرے کا رد اور انکار نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک جو اجتہادی مسائل ہیں اس میں جو اختلاف ہے، اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے اور یہ اس بات کا موجب نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی ہو، ایک دوسرے کا بائیکاٹ ہو اور بات چیت نہ کی جائے، جیسا کہ بعض متعصب لوگ کرتے ہیں اور اہل بدعت کرتے ہیں۔ جو مذاہب کے متعصب ہیں اور اہل بدعت ہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اگرچہ بعض فروعی مسائل میں ان میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو، برخلاف اہل بدعت کے کہ وہ ایک دوسرے سے سخت دشمنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر تک قرار دیتے ہیں ان اختلافات کی بنا پر۔ آخر میں اس کے خاتمے پہ شیخ فرماتے ہیں، ان اصولوں کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جن کا ذکر گزرا، اس درس کے خاتمے پر شیخ فرماتے ہیں ان اصولوں کے ساتھ ساتھ جن کا ذکر ابھی آپ کے سامنے گزرا ہے وہ ان عظیم صفات سے بھی متصف ہوتے ہیں، آراستہ ہوتے ہیں، جو کہ عقیدے کے مکملات میں سے ہیں، عقیدے کو پورا کرتی ہیں، اور ان صفات میں سے سب سے بڑی صفت نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس طور پہ جو شریعت کے بموجب ہو، شریعت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدل دے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے برا جانے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ہم نے جو بات کہی ہے، شیخ فوزان فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظ اللہ، کہ شریعت کے بموجب وہ کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برخلاف معتزلہ کے جو خروج کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر، شریعت سے خروج اختیار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف خروج کیا جائے جب ان سے کوئی نافرمانی کا ارتکاب ہو کفر کے علاوہ، تو وہ یہ کر گزرتے ہیں، جبکہ اہل سنہ والجماع یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو نصیحت کی جائے، ان کی خیر خواہی چاہی جائے، ان پر خروج کیے بغیر، تاکہ مسلمانوں کا کلمہ جمع رہے اور وہ تفرقے اور اختلاف سے دور رہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کسی گروہ کو نہیں جانا جاتا پوری تاریخ میں کہ جو سلطان یعنی حکومت اور حکمران کے خلاف نکلا ہو، لیکن اس کے خروج کے نتیجے میں اس کے باقی رہنے کی بنسبت زیادہ ہی فساد ہوا ہے۔ اس کو اگر اتارا نہیں جاتا، یہ جو خروج کیا ہے اس کا فساد اس سے بڑھ کر ہی ہوا ہے، ہمیشہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی خیر آئی ہو اس کے ذریعے سے۔ یہ بات آپ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کی۔ دوسری بات یہ، اہل سنہ والجماع کے صفات میں سے ہیں جو دینی اور اسلامی شعائر ہیں ان کو قائم کرنا، جیسا کہ جماعت کی نماز اور جمعہ کو قائم کرنا، برخلاف بدعتیوں اور منافقوں کے جو جمعہ اور جماعت کو قائم نہیں کرتے۔ اور تیسری صفت یہ ان کی صفات میں سے ہیں کہ وہ ہر مسلمان کے لیے نصیحت اور خیر خواہی چاہتے ہیں، فریضے کو ادا کرتے ہیں،
نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے الدین النصیحہ، دین تو نصیحت چاہنے، خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کن کے لیے خیر خواہی چاہنا؟ فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمران اور عوام مسلمانوں کے لیے۔ اور اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے جوڑ کر۔ چوتھی بات یہ کہ ان کی صفات میں سے ہیں کہ جتنے بھی آزمائش اور امتحانات آتے ہیں اس پر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں مشکلات پر، آزمائشوں پر، اور جب فراخی ہوتی ہے اس پر وہ شکر گزاری کرتے ہیں، اور جو بھی تقدیر کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس سے راضی خوشی رہتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہیں ان کی صفات میں سے کہ وہ جو اعلیٰ اور عمدہ اخلاق ہیں، مکارم اخلاق ہیں، محاسن اعمال ہیں، ان سے متصف ہوتے ہیں، ان سے آراستہ ہوتے ہیں، جیسا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوکی، رشتے ناطے جوڑنا، صلہ رحمی، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کے برعکس جو بری چیزیں ہیں، فخر و غرور اور تکبر کرنا، زیادتی، ناانصافی، ظلم کرنا، لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ان چیزوں سے وہ منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے سورۃ النساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوکی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، سفر کرتا ہے آپ کی پہلو میں، آپ کی بیوی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو راہ کا مسافر ہے اس کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے غلام، لونڈیاں وغیرہ۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو اکڑنے والا، مغرور، اور جو ہے شیخی مارنے والا خود پسند ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سنن ترمذی، ابو داؤد کی روایت، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنین میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں آخر میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے کرم و فضل سے انہی لوگوں میں سے کرے، اور ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ اور ٹیڑھا پن کا شکار نہ کرے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔